السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم۔ اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمین یا رب العالمین۔ آیت الکرسی کی تلاوت کی گئی ہے، اس کا ترجمہ اور مختصر تشریح آج کی نشست میں یاد دہانی کے طور پر پیش کرنا مقصود ہے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255 ہے، طویل آیت بھی ہے اور احادیث مبارکہ کے مطابق قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے اور تمام آیتوں کی سردار بھی ہے۔ اس ایک آیت میں 10 جملے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا بڑا ایک جامع بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ذکر اور اس کی صفات کا تذکرہ اس مقام پر آیا ہے۔ جس طرح سورۃ الاخلاص 4 مختصر آیات ہیں اور توحید کا بڑا جامع ذکر وہاں ہمیں ملتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہترین تعارف چند مختصر آیات میں سورۃ الاخلاص میں ہمارے سامنے آتا ہے، اسی انداز میں ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بہت ہی جامع بیان اس آیت میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ آگے اس کا ہم ترجمہ بھی کریں گے اور کچھ احادیث میں جو اس کی فضیلت کا تذکرہ ہے وہ بھی ذکر ہمارے سامنے آئے گا، اور جو 10 جملے ہیں ایک آیت میں اس پر مختصر کلام بھی کریں گے، اور کچھ وہ پہلو جو ہمارے عمل سے متعلق ہیں اس پر بھی انشاءاللہ تعالی کلام ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 255، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، الحی القیوم، وہ از خود زندہ ہے اور ہر ایک کو تھامنے والا ہے، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ ہی کا ہے، اسی کی ملکیت ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کر سکے اللہ کے حضور میں کسی کی مگر اللہ ہی کی اجازت سے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ان لوگوں کے سامنے اور ان لوگوں کے پیچھے ہے، ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم سے کسی بات کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا خود اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہے، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اس کی کرسی آسمانوں اور زمین کا احاطہ کیے ہوئے ہے، ولا یعود حفظہما، اور ان دونوں یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت اللہ کو تھکاتی نہیں ہے، وہو العلی العظیم، اور وہ اللہ سب سے بلند اور سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 255 اور مشہور آیت الکرسی اور اس کا ترجمہ ہمارے سامنے آیا، اور جیسے کہ ذکر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کا بڑا جامع ذکر بھی ہے، اور 10 جملے ہیں جو اس ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ چند احادیث جو اکثر مفسرین نے تفاسیر میں نقل کی ہیں
ان کا میں حاصل آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ بعض احادیث طویل بھی ہیں سورہ البقرہ کی اس آیت الکرسی کی عظمت کے حوالے سے۔ ایک حدیث میں ذکر آیا کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ قرآن حکیم کی عظیم ترین آیت ہے۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ یہ تمام آیتوں کی سردار ہے۔ ایک حدیث میں ذکر آیا کہ ہر فرض نماز کے بعد اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک حدیث میں ذکر آیا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد اس کا اہتمام کرے تو اللہ اگلی نماز تک اس کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک حدیث میں ذکر آیا کہ جو ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کرے تو جنت میں داخلے میں موت ہی رکاوٹ، یعنی ادھر اس کی موت واقع ہوگی اور وہ جنت کی بشارت اور اس کے اثرات پہ تفصیل ہے اس میں، وہ اس کو اللہ تعالیٰ عطا فرما دے گا۔ ایک حدیث میں ذکر آیا، طویل حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مأمور کیا، اور وہ 3 مرتبہ حضور کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ رات ایک شخص آیا اور اس نے بہانے سے کچھ مال نکال لیا، اور بہانہ یہ بتایا کہ میرے گھر والے بڑے بھوکے پیاسے ہیں، میں نے اس کو لے جانے دیا، اس کو میں نے پکڑ لیا تھا۔ 3 دن یہی معاملہ ہوا، آخر مجھ سے کہا بھائی مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں۔ ابو ہریرہ کو وہ کہتا ہے رضی اللہ عنہ کہ تم رات کو آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کیا کرو، صبح تک اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ یہ بات حضور تک بھی پہنچی، پھر حضور نے فرمایا کہ وہ کیا کہہ کر گیا؟ تو حضور کے سامنے ابو ہریرہ عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ یہ کہہ کر گیا کہ آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کرو تو اللہ حفاظت فرمائے گا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بات صحیح ہے وہ شیطان لیکن بات صحیح کہہ کر گیا، اور انسانی شکل میں آیا تھا، تو بہرحال وہ ہے شیطان لیکن بات صحیح کہہ کر گیا کہ تم آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام کرو تو اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ اور ایک حدیث میں ذکر آتا ہے کہ رات کو سوتے وقت جب بندہ لیٹے بستر پر تو لیٹ کر سوتے وقت اس کی تلاوت کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ویسے تو رات کے اور معمولات بھی ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام کے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اسمارٹ فون کو بند کر کے ہم سوئیں، ورنہ وہ کھلا رہتا ہے اور ہم سو جاتے ہیں، تو کیا آیت الکرسی اور کیا دیگر معمولات کچھ اور ہی چل رہا ہوتا ہے۔ تو رات کے معمولات میں آیت الکرسی کی تلاوت بھی ہے، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات جو معراج کی شب عطا ہوئی ان کی تلاوت بھی ہے، اسی طرح سورہ کافرون کی تلاوت بھی ہے، اور سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس ان کی تلاوت کر کے ہاتھوں پر پھونکنا اور پورے جسم پر پھیرنا اور یہ 3 مرتبہ کرنا یہ بھی ثابت ہے۔ سورۃ الملک کی تلاوت کرنا بھی ثابت ہے جو کہ قبر کے عذاب سے بچانے والی اور شفاعت کرنے والی ہوگی۔ اسی طرح تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرنا رات کو سوتے وقت یہ بھی ثابت ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال آیت الکرسی کا ہے کہ بستر پر لیٹتے وقت اس کی تلاوت کا اہتمام کیا جائے۔ ایک حدیث میں یہ ذکر بھی آیا کہ جس گھر میں آیت الکرسی کی تلاوت کا اہتمام ہو شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، تو حفاظت کے اعتبار سے آیت الکرسی بڑی عظیم آیت ہے جو ہمیں عطا کی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آیت الکرسی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے معمولات میں شامل رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو فضائل کا ذکر ہوا آیت الکرسی کے تعلق سے، اور جو احادیث آپ کے سامنے پیش کی گئیں یہ معروف بھی ہیں، اور تمام ہی مفسرین نے تفاسیر میں ان کو حوالوں کے ساتھ نقل کیا، تو تفاسیر سے استفادہ رہے گا تو وہ حوالہ جات بھی انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ آیت الکرسی کی تھوڑی سی وضاحت ہم سمجھتے ہیں انشاءاللہ۔ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی الہ کوئی معبود نہیں۔ اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، باقی جو مشہور نام ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں، الحکیم ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، الخبیر ہے، یہ سب صفاتی نام ہیں، لیکن اللہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور بقیہ جو صفاتی ناموں سے اللہ کی عظمت ہمارے سامنے کچھ آتی ہے وہ سب اس میں جمع ہو گئی ہے لفظ اللہ میں، اس پر مفسرین نے کلام کیا، اور یہ جو عرض کیا کہ کچھ ہمارے سامنے آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ادراک کرنا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، اللہ کو سمجھ لینا ہمارے لیے کہاں سے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی ذات تو بڑی بات ہے، اللہ کی صفات سے اس کا کچھ تعارف ملتا ہے، لیکن اللہ کی صفات کا پورا احاطہ تو دور کی بات ہے،
کچھ احاطہ کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں، تو کچھ تعارف جو اللہ کا اس کی صفات کے ذریعے سے آتا ہے وہ سارا جمع ہو کر لفظ اللہ یا اللہ کے ذاتی نام اللہ میں آ جاتا ہے، یہ ایک بات ہے۔ دوسری بات اسی جملے میں لا الہ الا ہو، اس اللہ کے سوا کوئی عبادت کی لائق نہیں۔ الہ کا عام ترجمہ معبود کا کیا جاتا ہے جو بالکل ٹھیک ہے، البتہ الہ کے مفہوم میں وہ ہستی جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، وہ ہستی جس کی طرف سب سے بڑھ کر لپکا جائے، وہ ہستی جس سے مشکلات میں پکارا جائے، وہ ہستی جس کے لیے سب سے بڑھ کر ایفرٹس لگائی جائیں، محنتیں کی جائیں، یہ تمام مفاہیم بھی الہ میں شامل ہیں، اور ان کا بھی اصل حقدار کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ محبت سب سے بڑھ کر کس سے ہو؟ اللہ سے ہو۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 165، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو لوگ ایمان لائے ان کی شدید ترین محبت اللہ کے لیے ہوتی۔ محنت سب سے بڑھ کر کس کے لیے؟ اللہ کے لیے ہوں۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 162، قربانی کے موقع پر بھی یہ الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے تمام جہانوں کا رب ہے۔ تو وہ ہستی جس کی طرف لپکا جائے، جس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، جس کے لیے سب سے بڑھ کر محنتیں کی جائیں، یہ سب بھی الہ کا مفہوم ہے، اور اس کا بھی اصل حقدار اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اور الہ کا یہ مفہوم بالکل ٹھیک ہے کہ وہ جس کی عبادت کی جائے، اور اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ کی صفات آ رہی ہیں، تو مخلوق ہے، خالق ہے، کوئی میچ نہیں۔ اللہ کو چھوڑ کر مخلوق میں سے کسی کو بھی پکارو گے تو اپنے شرف کو تم کھو دو گے۔ انسان مخلوقات میں سے کسی کی عبادت کرے تو وہ اپنے شرف کو کھو دے گا، انسان کو تو اشرف المخلوقات بنایا گیا۔ بہرحال یہ پہلا جملہ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی عبادت۔ تمام رسولوں کی دعوت ایک نقطے میں کیا ہے؟ یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے الفاظ سورہ اعراف کی آیت نمبر 59 میں 59 میں، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ تمام پیغمبروں کی بنیادی دعوت ایک لفظ میں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ، کوئی معبود نہیں ہے۔ دوسرا جملہ الحی القیوم، اللہ الحی ہے۔ الحی وہ جو از خود زندہ ہو، خود سے وہ زندہ ہے، اس کی زندگی کا انحصار کسی اور پر نہیں ہے، اس کی زندگی مستعار نہیں ہے، بوروڈ نہیں ہے، اللہ از خود زندہ ہے۔ آگے فرمایا القیوم، القیوم کا ترجمہ قائم رکھنے والا، تھامنے والا۔ مزید تفصیل پیدا کرنے والا، نشوونما کرنے والا، ربوبیت کرنے والا، ایک ایک حاجت کو پورا کرنے والا، مشکلات کو دور کرنے والا، دوسروں کو یعنی مخلوق کی بات ہو رہی ہے، ان کی زندگی کو برقرار رکھنے والا، یہ سارے مفاہیم قیوم میں تھامنے والے مفہوم میں شامل ہے۔ الحی وہ از خود زندہ ہے، القیوم سب کو تھامنے والا ہے۔ ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب نے بڑی پیاری بات کہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ اپنی ذات میں احد ہے اور ساری کائنات اور مخلوق کے لیے صمد ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ وہ اکیلا ہے، از خود اس کا وجود ہے، باقی سب کا وجود اس کے دم سے، اس کے حکم سے، اور الصمد سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ تو الحی القیوم، اللہ از خود زندہ ہے، باقی مخلوق پابند ہے، مخلوق محتاج ہے اس کے اذن سے۔ یحیی و یمیت، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے، وہ از خود زندہ ہے، ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا۔ اور القیوم ہر ایک کو تھامنے والا، مخلوق کو تھامنے والا، ان کا خالق بھی، ان کا رازق بھی، ان کی ربوبیت کرنے والا بھی، ان کی پرورش کرنے والا بھی، ان کی حاجات کو پورا کرنے والا بھی، یہ سارے مفاہیم اس میں داخل۔ چند احادیث کی روشنی میں اکثر مفسرین کا خیال یہ ہے کہ ایک ہے اسم اعظم، جس کا ذکر کر کے دعا کی جائے تو اللہ قبول فرماتا ہے، اور اکثر کی رائے یہ ہے کہ وہ یہاں شامل ہے، یہاں بھی اور آل عمران میں بھی، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اور اس کو اور فائن ٹیون یہ کیا گیا کہ الحی القیوم اسی میں اسم اعظم ہے۔ چنانچہ ایک روایت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی تفسیر میں نقل کی کہ بدر کی رات، اور ہم جانتے ہیں کہ بدر کی رات پوری رات حضور حالت سجدہ میں تھے، دعا کر رہے تھے،
تو حضرت علی فرماتے میں نے دیکھا حضور کو تو حضور یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم یا حی یا قیوم کہہ کر دعا کر رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک مشہور دعا ہم سب کو مسنون دعا یاد ہے, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بس اللہ ہمیں یقین کے ساتھ مانگنے والا بننے کی توفیق عطا فرمائے. یقین کا مسئلہ ہے, اور دعائیں رٹنی نہیں چاہیے, فقط محض ادا نہیں کر دینے چاہیے الفاظ, دعائیں مانگنی چاہیے. مانگتے ہم تب ہیں جب دعا کا ترجمہ بھی یاد ہو, مانگتے تب ہے جب ہمیں اپنی محتاجی کا احساس ہو, مانگتے واقعاتاً تب ہے جب اللہ کی عظمتوں کا ہمیں ادراک ہوگا. خیر, تو یا الحی القیوم ان الفاظ میں ہی اکثر مفسرین کا خیال ہے کہ اس میں اعظم بھی موجود ہے, یعنی ان الفاظ کو ادا کر کے دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. تیسری بات, لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. اونگ کیا ہے؟ یہ نیند کا مقدمہ ہے. اونگ کے بعد پھر نیند آتی ہے. تھکاوٹ کی وجہ سے اور دیگر وجوہات کی وجہ سے بندہ تھوڑا غفلت میں جاتا ہے تو اونگ سی آتی ہے, اور جب سارے حواس معطل ہو جاتے ہیں, ادراک, فہم, غور و فکر کی صلاحیت معطل ہے, تو یہ نیند کی کیفیت ہے. تو لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, یہاں اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے, نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ اسے نیند آتی ہے. کوئی غفلت کا معاملہ نہیں ہے, کوئی تھکاوٹ کا معاملہ نہیں ہے. یہ جو تصورات ہیں مسیحیت کے ماننے والے, جو کنگز جیمز ورژن بھی معروف ہے ان کا اسٹینڈرڈ ورژن بائبل کا, اور بائبل کے اور نسخوں میں کہ ہی کریٹڈ دا ہیونز اینڈ دا ارتھ ان 6 days and he rested on the 7th, انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں بنایا, اور 7ویں دن اللہ تعالیٰ تھک گیا تو اس نے آرام کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ نہیں ہے, یہ تو مخلوق کا مسئلہ ہے. بہرحال اللہ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے. اب مخلوقات میں سے بعض پیغمبروں کو اللہ کی الوہیت میں شامل کر دیا گیا. مسیحیت کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدائی کا درجہ دیا. بائبل میں لکھا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سوئے بھی, عیسیٰ علیہ السلام نے کھایا بھی, عیسیٰ علیہ السلام نے پیا بھی, عیسیٰ علیہ السلام پر بیماری کا معاملہ بھی آیا. جس پر یہ سب کچھ آئے وہ معبود نہیں ہو سکتا. تو تھکاوٹ کا معاملہ, غفلت کا معاملہ, یہ تو مخلوق کا خاصہ ہے. مخلوق کے ساتھ یہ کمزوری وابستہ ہے. یہ اللہ کے تعارف کی آیت ہے, اللہ کے ساتھ کوئی کمزوری وابستہ نہیں ہے. ایک اور پہلو, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. وہ جو القیوم ہے وہ ہر ایک کو تھامنے والا اور ہر ایک کی حاجات کو پورا کرنے والا, اس کائنات کو بنانے اور چلانے والا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہر آن تم پر توجہ ہے. آپ کی میری آنکھ دیکھ نہیں سکتی اس کے اذن کے بغیر, زبان بول نہیں سکتی اس کے اذن کے بغیر, یہ کان سن نہیں سکتے اس کے اذن کے بغیر. ہر آن اللہ کی توجہ ہماری طرف, اس معنی میں کہ اس کی اذن کے بغیر ہماری زندگی برقرار نہیں رہ سکتی. اور ایسی اس اللہ کی کیفیت کہ نہ اسے اونگ آتی نہ اسے نیند آتی ہے. ایک اصحاب دل جو ذرا باطن کے معاملات پر کلام کرتے ہیں, ان کا کہنا یہ ہے اس کی توجہ تو تمہاری طرف سے کبھی نہیں ہٹتی, نہ اسے اونگ آتی نہ اسے نیند آتی ہے. تمہارا حال کیا ہے؟ تم اللہ کو بھلا تو نہیں دیتے, فراموش تو نہیں کر دیتے, اس کے احکامات کو پامال تو نہیں کر رہے, اس کی نعمت استعمال کرتے ہو مگر اس کا شکر ادا نہیں کر رہے, اس کے تقاضے پورے نہیں کر رہے. تم ڈاکٹرز کے کہنے پر حلال کو چھوڑ دیتے ہو, تمہیں صحت مطلوب ہے. تم اللہ کے کہنے پر حرام کو نہیں چھوڑتے, تمہیں ایمان مطلوب نہیں ہے, تمہاری اپنی روحانی ترقی مطلوب نہیں ہے, کل جنت تمہیں مطلوب نہیں ہے, اللہ کو پا لینا, اللہ کو راضی کر لینا یہ تمہیں مطلوب نہیں ہے کیا؟ اللہ اکبر. نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. تم دیکھو تم کس قدر غفلت میں چلے جاتے ہو. اللہ ہمیں غفلت سے محفوظ رکھے. چوتھی بات, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. روزانہ تلاوت کرتے ہیں ہم لوگ, لیکن پھر بھی ہم دعوے کرتے ہیں میرا جسم, میرا مال, میری جائیداد, میری پراپرٹی, میرا اختیار, میری کرسی, میرا اقتدار, میرے اصول, میرا یہ میرا وہ. کس بات کا میں لگا رکھا ہے ہم نے؟ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, ملکیت اصل میں اللہ کی, آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ آسمانوں اور زمین کے الفاظ
قرآن کریم اس کائنات کی وسعتوں کو بیان کرنے کے لیے آتے ہیں، اور ان وسعتوں کو سمجھنا ہمارے لیے ممکن نہیں۔ بگ بینگ سے لے کے ایکسپینڈنگ یونیورس کے تصورات تو ہمارے سامنے آ گئے، مگر جتنا انسان آگے بڑھ رہا ہے اتنا پتہ چلتا ہے کہ یہ کائنات ابھی ان ایکسپلورڈ ہے۔ کائنات کی وسعتوں کو بیان کرنے کے لیے قرآن کریم کے عام الفاظ کیا ہیں؟ آسمان اور زمین اللہ ہی کے لیے ہے، اللہ ہی کی ملکیت میں ہے، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے۔ اتنا بڑا تصور ہے، جب سب کچھ اللہ کا ہے تو میں اور آپ مالک تو نہیں ہے نا۔ مالک کون ہے؟ اللہ۔ تو بندوں کے لیے کیا ہے؟ ٹرسٹیز ہیں، وہ کسٹوڈینز ہیں، وہ امین ہیں۔ یہ وجود اللہ کا عطا کردہ ہے، کل اس کے بارے میں نے جواب دینا ہے۔ مال اللہ کا عطا کردہ، کل اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ اولاد اللہ کی عطا کردہ، کر اس کے بارے میں جواب دینا ہے۔ یہ کائنات رب نے میرے لیے سجائی، بے شمار نعمتیں اس نے عطا فرمائی، کل جواب دینا ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، لازماً تم سے کل قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اللہ ہم سب کے حساب کو آسان فرمائے۔ یہ پورا عقیدہ اس میں بیان ہو گیا، تمہارا نہیں اللہ کا ہے۔ تو پھر بندے بندوں پر حاکم بن کر نہ بیٹھ جائیں، بندے بندوں پر ظالم بن کر نہ بیٹھ جائیں۔ ملکیت اللہ کی ہے، تمہاری نہیں۔ اور پیغمبروں کی دعوت کا ایک نقطہ یہ بھی تھا کہ بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے رب کی غلامی میں لے کر آئے۔ یہ سارے تصورات اس کے ذیل میں آئیں گے۔ ملکیت تمہاری نہیں ہے، یہ سب کچھ تمہارا نہیں، یہ اللہ کا ہے۔ اس نے امتحان کے طور پر تمہیں دیا ہے، تمہیں امین بنایا ہے۔ کل پوچھا جائے گا 5 سوالات، میری زندگی کے اور آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات، کسی ہیڈ لائن نیوز میں نہیں ملیں گے، اللہ کے رسول کی تعلیم میں ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بندے کے قدم قیامت کے دن اس کی جگہ سے ہٹ نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ جامع ترمذی کی روایت، میری آپ کی زندگی کے اہم ترین سوالات، 5 سوالات بتاؤ۔ نمبر 1 زندگی کہاں لگائی، نمبر 2 جوانی کہاں کھپائی، نمبر 3 مال کہاں سے کمایا، نمبر 4 مال کہاں خرچ کیا، اور نمبر 5 جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ زندگی کے بارے میں، جوانی کے بارے میں، کمائی کے بارے میں، خرچ کے بارے میں اور علم کے بارے میں سوال ہوگا۔ اللہ ہمیں تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ 5ویں بات، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے اللہ کے حضور، مگر اللہ کے اذن سے۔ شفاعت کا تصور آ رہا ہے جی، ایک وہ شفاعت ہے جو حق ہے، جو روز قیامت ہوگی۔ سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، اللہ ہم سب کو نبی مکرم علیہ السلام کی شفاعت عطا فرمائے۔ پھر درجہ بدرجہ اللہ کے اذن سے انبیاء، صدیقین، شہداء، حفاظ، حجاج، احادیث میں تذکر آتا ہے، ان کو اللہ کے اذن سے شفاعت کرنے کا حق ملے گا، سفارش کرنے کا۔ ہوگی کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اب اس کو سمجھ لینے کی ضرورت ہے کہ اسی البقرہ میں 3 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مطلق شفاعت کی نفی فرمائی ہے۔ 2 مرتبہ بنی اسرائیل کے ذکر میں وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ کہ شفاعت کوئی کام نہیں آئے گی، اور یہاں پر ذکر کیا جا رہا ہے اسی آیت سے پہلے کہ لا بیع ولا خلۃ ولا شفاعہ، کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی۔ اس آیت میں، آیت الکرسی میں اللہ نے استثناء دیا ہے، ایکسیپشن دیا ہے کہ کل اللہ کے حضور شفاعت کا امکان ہے اور وہ ہوگی۔ پھر احادیث میں تفسیر جیسے کہ اشارہ ہوا، البتہ قرآن پاک بتاتا ہے کہ اللہ کے اذن سے شفاعت ہوگی، اور سورہ طٰہٰ میں ہے وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا، اس کے لیے ہوگی جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا۔ تو اصل تو شافع اللہ کی ذات ہے، اس کے اذن سے شفاعت ہوگی، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ پسند فرمائے گا اس کے لیے۔ باقی تفصیل طلب مسئلہ ہے۔ ایک آخری نقطہ یہ ہے کہ جب اللہ ہی کے اذن سے ہوگی تو پھر اللہ اجازت دے گا، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ معاملہ یہ ہے کہ بقیہ لوگوں کے مقابلے میں اللہ سب سے بڑھ کر امام الانبیاء علیہ السلام، ان کو تو مقام محمود عطا ہوگا، شفاعت کبریٰ کا حق۔
اللہ نبی مکرم علیہ السلام، پھر دیگر انبیاء، پھر صلحاء، نیک بندوں کے مقام کا لوگوں کے سامنے اظہار فرمائے گا۔ بقیہ کے مقابلے میں ہوگی شفاعت اللہ کے حکم سے اور اس کے لیے جس کے لیے اللہ پسند فرمائے گا، مگر انبیاء اور بعد میں نیک لوگوں کا مقام اللہ لوگوں کے سامنے واضح فرمائے گا، تم دعا کرو، شفاعت کرو تو میں فلاں فلاں کو بخش دوں گا۔ البتہ اس میں مزید تفسیرات ہیں جس کے لیے تفاسیر کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے۔ فرمایا من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو شفاعت کر سکے اللہ کے حضور مگر اللہ ہی کے اذن سے۔ اس میں ایک اور نقطہ بھی ہے، جب اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اس وقت جو اللہ کا جلال ہوگا، جو قیامت کے دن کی پیشی ہے اس وقت جو اللہ کا جلال ہوگا، تو انبیاء اور صدیقین اور شہداء اور صالحین اور فرشتے سب لرزاں ہوں گے اس دن، ہمت نہ ہوگی کسی کی کچھ کلام کرنے کی۔ اللہ جب اجازت دے گا تو کلام ہو سکے گا، اور اللہ اجازت دے گا تو شفاعت ہو سکے گی۔ یہ بھی اللہ رب العالمین کی عظمت کا تذکرہ، کون ہے جو اس کے سامنے کلام کر سکے، کون ہے جو اس کے سامنے بات پیش کر سکے، کون ہے جو اس کے سامنے شفاعت کر سکے، الا باذنہ، مگر اللہ کے اذن سے۔ چھٹی بات، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ چند باتیں مفسرین نے لکھی، ایک، بندے کی پیدائش سے پہلے بھی کیا کچھ اور بندے کی موت کے بعد بھی کیا کچھ، سب اللہ کے علم میں ہے۔ تو جب پیدائش سے پہلے کا بھی علم اللہ کے پاس اور کل علم اللہ کے پاس، اور موت کے بعد کا کل علم اللہ ہی کے پاس اور کل علم اللہ کے پاس، تو جب زمین پہ چل رہا ہے، پھر رہا ہے، بول رہا ہے، سوچ رہا ہے، یہ سب کچھ اللہ کے علم میں، ایک بات۔ دوسری بات، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے۔ ایک کیا مراد دی گئی، جو تمہارا ظاہر ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تمہارا باطن ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ ظاہر میں اقوال ہیں تمہاری زبان سے نکلے ہوئے، یا اعمال ہے جو تم کر چکے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور باطن کی نیتوں کو اور ارادوں کو، اور جو تم پوشیدہ رکھتے ہو اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور تیسری بات اور معروف ہے، عالم الغیبی والشہادہ، اللہ غیب کو بھی جانتا ہے اور ظاہر کو بھی۔ یاد رہے لیکن اللہ کے لیے غیب اور ظاہر کی تقسیم نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے، ہم سب کچھ نہیں دیکھ سکتے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ دیکھتا ہے اور ہمیشہ سے سب کچھ جانتا ہے، سب کچھ ہمیشہ سے اللہ کے علم میں ہے۔ مگر جو چیز ہمارے اعتبار سے ہڈن ہے، ہمارے اعتبار سے انسین ہے، ہمارے اعتبار سے غیب میں ہے، اللہ اسے بھی جانتا ہے، تو وہ غیب کا بھی جاننے والا اور ظاہر کا بھی جاننے والا۔ اگلی بات ساتویں، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اللہ کے علم میں سے کسی بات کا کچھ احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا اللہ تعالیٰ خود چاہے، یعنی عطا کرنا چاہے۔ کل علم اللہ کے پاس، اور کتنا یہ بھی ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اسی لیے تھوڑی دیر پہلے ایک ذکر آیا تھا کہ اللہ کی ذات کو سمجھنا مشکل بلکہ ناممکن، لیکن اللہ کا تعارف کچھ ملتا ہے اللہ کی صفات کے ذریعے سے، لیکن اللہ کی صفات کو بھی 100% سمجھنا امپاسبل، ممکن ہی نہیں ہے۔ چنانچہ دو جگہ بلکہ دو صفات کے ساتھ ایک لفظ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں بار بار بیان فرماتا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ ہر شے کا علم رکھنے والا، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر بات پر قدرت رکھنے والا ہے۔ تو کل کا لفظ اللہ نے استعمال کر کے ہمارے لیے آسانی کر دی۔ اللہ کتنا جانتا ہے ہم سمجھ نہیں سکتے، سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ کتنا قادر ہے ہم سمجھ نہیں سکتے، ہر بات پر قادر ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لفظ کل میں ایک پناہ ہے صفات سے اللہ کا تعارف حاصل کرنے کے اعتبار سے۔ اب ذرا ایک بڑی پیاری بات مفسرین نے لکھی سمجھانے کے لیے، اللہ کا علم کیا سمجھیں گے ہم؟ ایک ذرہ، ریت کا ذرہ اور چھوٹا کر لیں، چلیں ریت کا ذرہ تو نظر آتا ہے نا، وہ بھی ہمیں دکھائی دیتا ہے نہیں، مٹھی بھرے تو کروڑوں ذرات ہوں گے واللہ عالم۔ ایک ذرہ، اس کی نسبت سے ذرا سمجھے مفسرین نے لکھا یہ ذرہ کہاں سے آیا، اس ذرے کی دوسرے ذروں سے نسبت کتنی ہے، اس ذرے کو کتنے انسانوں نے دیکھا، جنات نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، مخلوقات نے دیکھا،
اس ذرے پر موسم کے کیا کیا تغیرات آئے، یہ کدھر سے کہاں تک پہنچا، تو کتنے ذرات ہوں گے کائنات میں، ایک ذرے کی نسبت سے یہ پہلو کا علم اللہ کا کامل علم ہے. اب کیا ہم اس کا ادراک کر سکتے ہیں؟ اور یہاں کیا بات آ رہی، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے علم میں سے کچھ احاطہ نہیں کر سکتے مگر اتنا جتنا اللہ چاہے. اب اس میں وہ تفصیل ہے کہ علم تو اللہ نے مخلوق کو عطا کیا، انبیاء کو بھی عطا کیا، اور سب سے بڑھ کر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا. اور بعض لوگ غلطی کر جاتے ہیں کہ اس پر بحث کرتے ہیں اور ناپنے بیٹھ جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، غلط بات، تفصیل کا موقع نہیں. لیکن اللہ کا علم ذاتی ہے، اپنا ہے، مخلوق میں سے کسی کا بھی علم، انبیاء کا، فرشتوں کا، اولیاء کا اور مخلوق کا، ہر ایک کا علم عطائی ہے، اللہ کا عطا کردہ ہے، اللہ کا ذاتی ہے، اور مخلوق کا اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے. نمبر 2، اللہ کا علم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. اس کو کہتے قدیم فلسفے کی اصطلاح ہے. سادہ سی بات، ہمیشہ سے ہے، 100% مکمل، اور ہمیشہ رہے گا، اس میں کچھ پلس یا مائنس نہیں ہو سکتا، کمی بیشی نہیں ہو سکتی. مخلوق کا نہ ہمیشہ سے ہے نہ ہمیشہ رہے گا، یہ پلس مائنس بھی ہو سکتا ہے. اس کو حادث کہتے ہیں فلسفے کی اصطلاح میں. اور تیسری ایک سادہ سی بات ہے، اللہ کا علم لا محدود، مخلوق کا علم محدود ہے، کسی کا بھی ہو. انبیاء اور رسول علیہم السلام سب سے بڑھ کر اللہ نے عطا کی، مگر ان کا علم بھی محدود ہے اللہ کے علم کے مقابلے. اس نقطے کو، کیونکہ بہرحال یہ فلسفے سے ہٹ کر عقیدے کے مسائل بھی ہیں، ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا معروف خطاب ہے حقیقت و اقسام الشرک. ایک تو ان کے 6 گھنٹے کے آڈیو کیسٹس پرانے ہوتے تھے، وہ ڈیجیٹل ہو چکے ہیں الحمدللہ، وہ ماسٹر پیس 6 گھنٹے کے، اور وہ کتابی شکل میں بھی موجود. پھر ان کا ایک معروف ہے 1985 میں ابو ظہبی میں 1985 میں ابو ظہبی میں انہوں نے 9 دن خطابات کیے تھے، وہ بھی ہمارے موجود ہے الحمدللہ. اور ایک ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی دعوت پر ڈاکٹر اسرار صاحب تشریف لے گئے تھے انڈیا، اس میں بھی، وہاں بھی انہوں نے خطاب کیا تھا حقیقت و اقسام الشرک. اگر یہ بات واضح ہو تو بعض مسائل میں ہم پھنس جاتے ہیں، اس سے بچ جائیں گے. اللہ کی صفات ذاتی ہیں، ہمیشہ سے ہمیشہ رہیں گی اور لا محدود ہیں. مخلوق کی صفات عطائی ہیں، اپنی نہیں ہے، اللہ کی عطا کردہ، ہمیشہ سے نہیں ہے، ہمیشہ نہیں رہیں گی. اور مخلوق کی صفات محدود ہیں. یہ اگر اصول سامنے رہے تو بہت ساری علمی غلطیاں یا بحثوں سے انشاءاللہ تعالی ہم بچ جائیں گے. 8ویں بات، وسع کرسیہ السماوات والارض، اور اللہ کی کرسی آسمانوں اور زمین پر محیط یا اس کا احاطہ کیے ہوئے ہے یا پھیلی ہوئی ہے. اب یہ ہے متشابہات میں سے. متشابہات کا مطلب کیا ہے؟ وہ مقامات قرآن پاک کے یا وہ امور جو قرآن پاک میں ذکر کیے گئے جن کی حقیقت ہمارے علم میں نہیں مگر رب نے بیان فرما دی، ہم مانتے ہیں ان باتوں کو. اللہ کی جنت کیسی ہے بیان کر سکتے ہیں، بس اتنا جتنا قرآن و سنت میں وضاحت آئی، حقیقت بیان نہیں ہو سکتی. جنات کو بیان کر سکتے ہیں، ڈیفائن کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. میڈیکلی، سائنٹیفکلی نہیں کر سکتے، لیکن مانتے ہیں جنات، بالکل ہے، مانتے ہیں بھائی. 2 فرشتے بیٹھے ہوئے کرامن کاتبین، مانتے ہیں، مانتے ہیں. کسی لیبارٹری میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. فضول کے امیجز آپ کو انٹرنیٹ پہ بہت سارے مل جائیں، فضول کے امیجز ہیں وہ، یہ ظاہر کے امیجز ہیں اور یہ غیب کے مسائل ہیں. بہرحال اللہ کی کرسی، عام مفسرین نے ترجمہ اور مفہوم یہی بیان کیا، اللہ کا اقتدار. عظمت کا بھی ترجمہ کیا، لیکن اللہ کا اقتدار، اللہ کا اختیار پوری کائنات پر ہے. اصل اختیار اللہ کا ہے، بندوں کو امتحان کے لیے دیا ہے، کل پیشی ہونی اس کے بارے میں. تو ایک کرسی کا معروف مفہوم وہ ہے اللہ کی قدرت، اللہ کا اقتدار اور اللہ کا اختیار کل کائنات. اور کائنات یہ پاکستان فقط نہیں ہے، ایشیا نہیں ہے، دنیا نہیں ہے. آج وہ سینکڑوں نوری سال اور ملینز آف لائٹ ایئرز پر کے فاصلے پر بھی اگر کچھ ہے تو وہ ابھی ہم 4-5% تک پہنچے. یہ کائنات کتنی وسیع ہے، انسان ایکسپلور نہیں کر سکا ہے. اس پوری کائنات پر
جو ان ایکسپلورڈ ہے، تمہارے وہم اور گمان میں بھی نہیں ہے، اس پر کل اقتدار، کل اختیار وہ اللہ سبحانہ و تعالی کا ہے۔ ایک مفہوم اور بھی بیان کیا گیا کہ کوئی کرسی ہے لیکن اس کی کیفیت کو ہم سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ کے تعلق سے ان امور کا تذکرہ جب بھی آتا ہے تو بچپن سے عقیدے کے الفاظ ہمیں یاد ہیں، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں اللہ پر ایمان لایا، اس کی ذات پر جیسا کہ وہ ہے، میں ایمان لایا ایسے جیسا کہ وہ ہے اور اس کی صفات کے ساتھ ہے، جیسا ہے ویسا اس کی صفات پر ایمان لایا۔ میں نے زبان سے اس کے احکامات کو قبول کیا، زبان سے اقرار کیا اور دل سے میں نے اس کی تصدیق کی۔ ایک حدیث میں پوچھا اللہ کے رسول علیہ السلام سے، حضور اللہ کی کرسی بھلا کیسی؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنیے ذرا، آج ہم ذرا عقل پرستی میں، مٹیریلزم میں، ظاہر پرستی میں بہت ڈوب گئے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے فرمایا، ابو ذر اللہ کی کرسی ایسے سمجھو کہ یہ آسمان و زمین اللہ کی کرسی کے سامنے کیسے ہیں؟ جیسے ایک صحرا میں ایک انگوٹھی ہو۔ اس کو سمجھنے ذرا، اللہ کی کرسی کے سامنے آسمان و زمین کی وسعت کا اندازہ نہیں، اللہ کی کرسی کے سامنے آسمان و زمین ایسے جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی ہو۔ اور ایک روایت اور بھی نقل کی گئی، اللہ کے عرش کے سامنے کرسی کیسی ہے؟ اللہ کے عرش کے سامنے کرسی ایسی، وہی بات کہ جیسے صحرا میں ایک انگوٹھی ہو۔ تو آپ کی میری اوقات ہے کیا؟ اس زمین پر بسنے والوں کی اوقات اور حیثیت ہے کیا؟ کرسی، اس کے سامنے آسمان و زمین کیسے؟ ایک انگوٹھی صحرا کے اندر۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ بہت بڑا ہے، آگے ذکر آ رہا ہے ابھی، ولا یؤودہ حفظہما، اور ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں ہے۔ یہ آسمان و زمین جن کی وسعتوں کو ہم نہیں جانتے، ہم 25 کروڑ پاکستانیوں پر پریشان، 7-8 ارب انسانوں پر پریشان، وہ پوری کائنات کا خالق ہے، اور اس پوری کائنات کو چلانا اور ان کی حفاظت کرنا اللہ کو یہ چیز تھکاتی نہیں ہے۔ تھکاوٹ تو کمزوری ہے، اور جو کمزور ہو وہ مالک کیسے ہو سکتا ہے، معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ ہے اللہ۔ 9 باتیں ہو گئیں، آخری بات وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ۔ ان سب باتوں کو سننے کے بعد بندہ کیا کہے گا؟ وَهُوَ الْعَلِيُّ، وہی سب سے بلند مرتبے والا ہے، العظیم وہی سب سے بڑھ کر عظمت والا ہے۔ یہ ہے آیت الکرسی۔ ہر فرض نماز کے بعد تلاوت کی تلقین، شروع میں فضائل کا ذکر آ گیا۔ میں اور آپ یہ باتیں مانتے ہیں؟ ان وضاحتوں اور مزید جو مفسرین نے بیان فرمائی اور پھر احادیث کی روشنی میں، تو ہم کس اللہ کو مانتے ہیں جو علی کل شیء قدیر بکل شیء علیم، پوری کائنات کا خالق، جسے اونگ نہیں آتی، جسے نیند نہیں آتی، جسے کوئی شے تھکاتی نہیں، جس کے اختیار میں کوئی کمی نہیں، ہم اس اللہ کو مانتے ہیں۔ تو میرے اور آپ کے معاش کے مسائل حل کر دینا، میرے اور آپ کی مشکلات کو دور کر دینا، یہ کراچی والوں کے مسائل کا حل ہونا، یہ پاکستان کے 25 کروڑ کا مسئلہ حل ہونا، یہ امت مسلمہ کے زوال سے اس کو نکال کر عروج عطا کرنا اللہ کے لیے مشکل ہے؟ لیکن کیا یہ ایمان آج ہمارا ہے اللہ کی ذات پر؟ بتوں سے تجھ کو امیدیں اور خدا سے نو امیدیں، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ اس یقین کے ساتھ اللہ پر ایمان اور اس پر توکل اور اس پر بھروسہ اور اس سے مانگنا اور اس سے لو لگانا، اس کے سامنے جھکنا، اس کے سامنے رونا، اس سے محبت کرنا، اس کے لیے سب کچھ لگانا، اس کے نام پر کھڑے ہونا، اس کے دین کے لیے کھڑے ہونا، یہ کریں گے تو اس کی مدد بھی ہمارے شامل حال ہوگی۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عالمی اور ملکی حالات کے حوالے سے 2-3 مختصر باتیں۔ پاکستان افغانستان کا مسئلہ، ترکیہ اور قطر کی ثالثی کی کوششوں سے چاروں ناچار جس طرح بھی ایک معاہدہ ہو گیا، چاروں ناچار میں بڑی تفصیل ہے اور ہمیں خوشی ہونی چاہیے، یہ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ 2 مسلم ممالک لڑیں تو دنیا تو خوش ہوگی نا، شیطان بھی خوش ہوگا اور اس کی پارٹی بھی خوش ہوگی۔ اور امریکہ، اسرائیل اور بھارت، اس کو بار بار ہم کہتے ہیں ابلیسی اتحاد ثلاثہ، یہ ہمیشہ چاہیں گے مسلمان آپس میں لڑتے رہیں، مرتے رہیں، تاکہ ادھر ان کے مقاصد پورے، ادھر گریٹر اسرائیل کا مقصد پورا ہوتا چلا جائے۔
تو اللہ کرے کہ معاہدہ مستقل بنیادوں پر ہو. ابھی 6 کو دوبارہ بیٹھنا ہے نومبر کو، 6 نومبر کو. اللہ تعالیٰ اور کچھ ہمارے وزراء اور ذمہ داران حکومت کے ہمارے بھی اور افغانستان سے بھی بھڑکیاں مار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر، دونوں مسلم ممالک ہیں، ناراضگیاں اس کو دور ہونا چاہیے اور بڑے مقصد کو سامنے رکھ کر معاہدے کی پاسداری ہو، جنگ بندی کا معاملہ ہو. اللہ ہمیں بھی انہیں بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک فورس بنانے کی بات ہو رہی ہے غزہ میں اور وہاں مسلم ممالک کو بلایا جا رہا ہے. تو جہاں تک مسلمانان غزہ کی مدد ہے اور ان کے ساتھ تعاون ہے، یہ تو ہم 2 برس سے کہہ رہے ہیں، لیکن یہود کی عیاریاں اور مکاریاں اور نتن یاہو کی باتیں اور ٹرمپ کی باتیں اور مستقل جو سیز فائر کی بات ہوئی اس کے بعد بھی حملے وہ ہمارے سامنے ہیں. ایسے میں بہت سوچ سمجھ کر مسلم ممالک کو چلنا ہوگا. اور اگر وہ کوئی فورس بنتی بھی ہے تو وہاں کے مسلمانوں کو جو آباد کرنا ہے اور ان کے لیے امداد کی بحالی کا معاملہ، غزہ کی تعمیر نو کا معاملہ، یہ ہونا چاہیے. اور اگر مسلمانوں کی کوئی فورسز وہاں پر جائیں تو پھر یہ طے ہونا چاہیے کہ اسرائیل گڑبڑ کرے گا تو ہم جواب دیں گے. اس بنیاد پر انہیں آگے بڑھنا چاہیے. اور حماس کے بارے میں پچھلے جمعے بھی میں نے عرض کیا تھا، کوئی ایسی حرکت کہ ان کو غیر مسلح کیا جائے اور ان کی قوت کو ختم کرنے کی مسلمانوں کے ذریعے سے کوشش کروائی جائے، یہ بددیانتی ہوگی. اور بوسنیا کو ہم سامنے رکھ لیں، پچھلے جمعہ میں نے اس کے حوالے سے اشارتاً بات کر دی تھی. اور پاکستان اور افغانستان ہم کہتے ہیں وہ گریٹر اسرائیل پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ہم گریٹر خراسان کو جو احادیث کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں، مستقل اس خطے سے حضرت مہدی کی نصرت کے لیے، جناب عیسیٰ علیہ السلام کی نصرت کے لیے لشکر انہیں جانا ہے. یہاں کچھ سیٹل ہم ہوں گے، یہاں متحد ہوں گے تو کل آگے بڑھیں گے. اس بڑے مشن کو بلکہ مقصد کو سامنے رکھ کر اللہ پاکستان کی حکومت کو، افغانستان کی حکومت کو توفیق دے کہ وہ اسلامی برادری کے رشتے کی بنیاد پر فیصلے کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.